بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تعلق کی ایک الگ دنیا ہے، اگر وہ رلائے تو سمجھو کہ اس سے تعلق بہت اچھا ہے، اگر وہ ہنسائے تو سمجھو کہ سرسری طور پر گزار رہا ہے۔ اس لیے مانگنے والوں نے مانگا کہ مجھے کبھی خشک آنکھ نہ عطا کرنا۔ اس کے پاس سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ تر آنکھ۔ جس کی آنکھ تر ہو جائے سمجھو کہ وہ پار ہو گیا۔ اللہ کا ایک نام آنسو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قریب کا جلوہ دکھانا چاہتا ہے، اگر مشاہدہ نہ ہو اور صرف اس کا دل رفیق کر دے۔ آنکھ میں آنسو آ جائے تو آنکھ میں آنسو والا ہمیشہ کے لیے اللہ سے دور ہو سکتا ہی نہیں۔ دانائی اور حکمت کا مجسرہ کسی کوشش یا علم یا عمل کا نتیجہ نہیں۔ مکھی شہد بناتی ہے، جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح دانا انسان دانائی رکھتا ہے۔ نادان کے سامنے علم کے موتی بکھیرنا بنجر زمین میں بیج ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تمہارا رب تمہیں جس چیز سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو، اور جس چیز کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ مجھ پر درود بھیجو کیونکہ یہ میرے نزدیک قربت کا ذریعہ ہے۔ ولی اللہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی خوشبو ہے، جسے صرف صدیق سونگھ سکتے ہیں۔ یہ خوشبو صدیقوں کے دلوں تک پہنچتی ہے، اسی لیے وہ اپنے مولا کی طرف مشتاق رہتے ہیں۔ ایک لیڈر کی بچی کی شادی پر جتنا خرچ ہوتا ہے، اس سے 1000 بچیوں کی شادیاں ہو سکتی تھیں۔ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کرکٹ کی طرح رنز بناتے جا رہے ہیں اور آپ تالیاں بجاتے جا رہے ہیں۔ یہی آپ کا کام ہے۔ قوم نہیں رہی، قوم ضائع ہو گئی ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ضائع تو ہو گئی، لیکن مایوس نہ ہونا۔ اب اللہ کے پاس جاؤ، چھت گرنے لگ جائے تو بھاگ جاؤ، اور اگر آسمان گرنے کا وقت آ گیا ہے تو ٹھہر جاؤ۔ اب اوپر سے ہی کوئی فیصلہ ہو تو ہو، اب یہ آپ کے بس سے باہر ہے۔ دنیا میں نہایت عمدہ دسترخوان، نورانی خوراک، علم و معرفت و طریقت والا دسترخوان رکھا ہوا ہے، لیکن یہ تنگ دل کی نظر سے پوشیدہ رہتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر بدلتی ہیں۔